السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا استاد سعد عزیز خان ندوی آپ کا استقبال کرتا ہوں سما انسٹیٹیوٹ میں۔ آج کے اس لیسن میں ہم پڑھیں گے فنڈامنٹلز آف عربک، یعنی عربی کی بنیادی معلومات۔ سو لیٹس بگن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ عربی گرامر کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہے نحو۔ نحو کہتے ہیں the study of how words are used in sentences، جس کی عربی میں ڈیفینیشن ہے علم بأصول تعرف بها أحوال الكلمة العربية من جهة الإعراب والبناء، یعنی نحو ان قواعد کو کہتے ہیں جن سے کلمات کو آپس میں جوڑ کر جملے بنانے کے اصول معلوم ہوں۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ زید نصر ولدن، زید ہیلپ اے بوائے، زید نے ایک لڑکے کی مدد کی۔ جس طریقے سے انگلش میں یہ اصول ہے کہ ڈوئر یعنی فاعل وہ سب سے پہلے آئے گا، زید ڈڈ دا ہیلپنگ، سو زید سب سے پہلے آیا ہے۔ اگر ہم اس کو چینج کر دیں اے بوائے ہیلپ زید، تو اس کا مطلب بدل جائے گا، اس کا مطلب ہو جائے گا ایک لڑکے نے زید کی مدد کی۔ تو انگلش میں جس طریقے سے یہ اصول ہے کہ جو فاعل ہوگا کرنے والا یعنی سبجیکٹ وہ پہلے آئے گا، اسی طریقے سے عربی میں یہ اصول ہے کہ جو کرنے والا ہوگا اس پر پیش آئے گا ہمیشہ۔ زیدن، یہاں دو پیش ہے، دو پیش یا ایک پیش جیسا بھی ہوگا، ہمیشہ پیش کے ساتھ ہوگا جو کرنے والا ہوگا۔ زیدن نصر ولدن، زید نے لڑکے کی مدد کی۔ اگر ہم اس کو بدل دیں ولدن نصر زیدن، تو اس کا مطلب ہو جائے گا لڑکے نے زید کی مدد کی۔ اس اصول کو جاننے کا نام ہے نحو۔ نحو helps us understand who is doing the action۔ مدد کی جا رہی ہے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ زید۔ what is the action، کیا کام ہو رہا ہے؟ مدد کی جا رہی ہے۔ and what is affected، اس کام کو کرنے کا آبجیکٹ کون ہے، کس، یعنی اس کا مفعول کون ہے؟ سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ۔ اسی طریقے سے عربی میں ہوتا ہے فاعل، فعل اور مفعول۔ اس علم کو جاننے کا نام ہے نحو۔ عربی گرامر کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے صرف، the study of how words are formed from root letters، علم يبحث في بنية الكلمة من حيث بناؤها ووزنها وما يطرأ على ترکیبها من تغییر۔ جس طریقے سے انگلش میں ہوتا ہے، ہم ایک ورب لیتے ہیں رائٹ، جو کرنے والا ہوگا وہ ہوگا رائٹر یعنی فاعل۔ اسی طریقے سے کاف تابا، یہ ہے اس کے روٹ لیٹرز، اس سے جو کرنے والا بنے گا فاعل وہ بنے گا کاتبن یعنی رائٹر۔ اب اس کا ایک مفعول بھی ہوگا، واٹ از افیکٹڈ، وہ بنے گا ریٹن، عربی میں مکتوبن۔ پھر ایک جگہ پلیس ویئر رائٹنگ ہیپنس از کالڈ مکتبن، آفس یا ڈیسک۔ یہ مکتب کے الگ معنی آتے ہیں، اس کا اگر ہم عام ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ جگہ جہاں لکھا گیا، جہاں لکھنے کا کام ہوا۔ تو اس کاف تابا سے کاتبن، مکتوبن، مکتبن، یہ تین الفاظ کس طریقے سے بننے ہیں، اس علم کو جاننے کا نام ہے صرف۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نحو
جو علم ہے وہ ہے سینٹینسز کے بارے میں، کہ ہم سینٹینس کیسے فارم کریں گے، ایک جملہ کس طریقے سے بنائیں گے. اور صرف یہ ہے ورڈ کے بارے میں، ایک ورڈ سے دوسرا ورڈ کس طریقے سے بنائیں گے. جیسے ڈرائیو سے ڈرائیور، ٹیچ سے ٹیچر، اسی طریقے سے کتبہ سے کاتبن، نصر سے ناصر، منصور. اس کے بعد آتے ہیں لفظ. ایوری کمبینیشن آف عربک لیٹرز اور الفابیٹس that produces a sound or an utterance is called a لفظ. عربی میں لفظ کی تعریف ہے ما یتلفظ به الانسان، انسان کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ، حروف تہجی کا ہر مجموعہ. الفابیٹس کو ہم کسی بھی طریقے سے جوڑ لیں وہ ایک لفظ بنے گا. اب اس لفظ کا ظاہر سی بات ہے یا تو کوئی معنی ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر اس لفظ کا کوئی معنی نہیں ہے تو اسے کہتے ہیں مہمل. A لفظ that has no meaning is called مہمل. مثال کے طور پہ اگر ہم میم، لام اور قاف اس کو ایک جگہ جوڑ لیں تو بنے گا ملق. یہ ایک ساؤنڈ ہے، 3 الفابیٹ کو ایک جگہ جوڑ کر بنایا گیا ہے، لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ مہمل لفظ ہے. لیکن اگر انہی 3 الفاظ کو ہم قاف، لام اور میم قلم کے طور پر بنائیں تو یہ اس کا معنی ہوگا قلم یعنی پین. جو الفاظ بامعنی ہوتے ہیں، میننگ فل ورڈز آر کالڈ کلمہ. عربی گرامر فوکس کرتی ہے کلمات پر، میننگ فل ورڈز پر. کلمے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: اسم، فعل، حرف. جس طریقے سے انگلش میں پارٹس آف اسپیچ ہیں، اسی طریقے سے عربی میں بھی ہیں. انگلش میں تقریباً 8 ہیں، عربی میں صرف 3 ہیں. عربی زبان کے تمام الفاظ ان 3 قسموں میں سے ایک قسم میں آئیں گے. اس کو تھوڑا گہرائی سے سمجھتے ہیں. اسم جو انگلش کے ناؤنس کے بہت زیادہ قریب ہے. ناؤنس یعنی اسم are words that refer to people, places, things or ideas and they do not show time. یہ یہاں تک people, place اور things یہ انگلش ناؤنس کی بھی ڈیفینیشن ہے، لیکن عربی میں آئیڈیاز بھی اسی میں آتے ہیں. جیسے رائٹنگ لکھنا، ہیلپنگ مدد کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ایک خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس میں کبھی بھی وقت کا تعین نہیں ہوتا. they do not show time. لیکن اس کے برعکس فعل یعنی verbs are words that tell us an action or what someone is doing. یعنی فعل وہ کلمات ہیں جس سے ہمیں کوئی کام پتہ چلتا ہے کہ کوئی کام ہوا ہے یا ہو رہا ہے. In Arabic, verbs also show when the action happens, like past, present or future. یعنی فعل میں ہمیں وقت کا تعین ملتا ہے کہ کوئی کام ہو چکا ہے، ہو رہا ہے یا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری کلمے کی قسم ہے وہ ہے حرف. Particles یعنی حرف are words that do not have meaning on their own but gain mainly when used with an اسم or فعل. حرف ان کلمات کو کہتے ہیں جو بذات خود کوئی پراپر میننگ نہیں رکھتے. جب تک وہ اسم یا فعل کے ساتھ استعمال نہیں ہو ان سے ہمیں کوئی چیز، کوئی مفہوم مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کو سمجھتے ہیں سب سے آسان اس میں ہے حرف. Particles only make sense when attached to an اسم or فعل. Alone they don't give a full meaning. جیسے آپ استعمال کریں فی یعنی ان، علی، on، من، from. اگر ہم کہیں
ویئر از دا پین، تو آپ کہیں ان، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جب تک آپ ان دا بیگ یا ان دا باکس نہیں کہیں گے، جب تک آپ ان کے ساتھ کوئی اسم نہیں جوڑیں گے، تب تک اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا. سیم گوز ان عربک. اس کی مثال ہم قرآن سے اگر سمجھیں تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے. یا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی، علی اللہ، اللہ پر، on اللہ، اللہ پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اینڈ سو آن. اس کے بعد آتا ہے فعل. فعل میں ہمیں ہمیشہ ایک زمانہ ملے گا، ایک وقت ملے گا، ایک ٹائم ملے گا. وہ ٹائم تین ہی ہوتے ہیں: ماضی، حال یا مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ یا فیوچر. The past tense indicates an action that has already occurred, such as kataba, he wrote. یا جیسے ہم نے نحو کی مثال میں پڑھا، نصرہ، زید نصرہ ولدن، زید help a boy، یعنی زید مدد کر چکا ہے. present اور future، زید ینصر ولدن، وہ یعنی زید لڑکے کی مدد کر رہا ہے یا کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فعل کی ایک اور قسم ہے جو ہے کمانڈ. جب آپ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو وہ بھی فعل میں ہی آتا ہے. جیسے آپ کسی سے کہیں اکتب، لکھو، تو یہ اس میں زمانہ ہے جو ہے ماضی، جو مستقبل کا زمانہ ہے، یعنی آپ مستقبل میں کسی کام کرنے کو حکم دے رہے ہیں. زمانہ اس میں بھی موجود ہے. تو اس وجہ سے امر یعنی کمانڈ یہ بھی فعل کی ایک قسم ہے. جو عربی زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ہے وہ ہے اسم. اسم کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. پہلی ہے ریشنل یعنی عاقل. ریشنل ناؤنس ریفر ٹو بینگس کیپیبل آف تھنکنگ اینڈ ڈیسیژن میکنگ سچ ایز ہیومنس اینڈ جن. عاقل ان اسما کو کہا جاتا ہے یا ان بینگس کو کہا جاتا ہے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جیسے انسان اور جنات. اور غیر عاقل ان بینگس کو یا ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جیسے بکس، ٹریز یا آئیڈیاز. یہ اسم کی ایک بہت اہم تقسیم ہے جو آگے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اس کی اہمیت کیا ہے. Properties of a noun. Every noun یعنی اسم has many properties. اسم کی بہت سی حالتیں ہوتی ہیں. وہ ایک ہی وقت میں ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ بھی ہوگا، میسکولن یا فیمنن بھی ہوگا، اور اس کی کوانٹٹی بھی ہوگی، سنگولر یا پلورل بھی ہوگا. ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ یہ کہتے ہیں ہم، مثال کے طور پر جیسے ہم نے نحو کی مثال میں دیکھا، زید النصر ولدن، زید نے ایک لڑکے کی مدد کی یا کسی لڑکے کی مدد کی. تو ولدن یہ کوئی اسپیسیفک لڑکا نہیں ہے. The difference between definite and indefinite nouns is fundamental in understanding Arabic grammar. معرفہ اور نکرہ کی پہچان عربی گرامر میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے. اس کی پہچان بہت آسان ابھی آپ کے لیے رکھتے ہیں. جیسے کتابن اگر الف لام کے بغیر ہے اور تنوین کے ساتھ ہے. اور ایک چیز کا اور ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ الف لام اور تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کبھی بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے، یا تو الف لام ہوگا یا تنوین ہوگی. کتابن یا الکتابو، الکتابن نہیں ہوگا. سو نکرہ یعنی indefinite refers to any book
Kitabun refers to any book, not specified or known. کتابن کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، نہ اس کا پہلے کبھی ذکر آیا، نہ کوئی اس کو جانتا ہے. Indefinite nouns typically lack the alif lam prefix. عموماً نکرہ اسما پر الف لام نہیں آتا. Definite یعنی معرفہ signifies a specific book known to all. یعنی الکتاب وہ کتاب ہے جسے ہر کوئی جانتا ہے. اس سے مراد عموماً قرآن کو بھی لیا جاتا ہے. الکتاب، ذالک الکتاب، یہ کتاب. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. تو الکتاب سے مراد وہاں قرآن ہے جسے ہر مسلمان جانتا ہے. The definite article الف لام precedes noun in Arabic. یعنی الف لام سے عربی میں معرفہ بنایا جاتا ہے. عربی زبان میں ہر لفظ، ہر اسم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. اس کو سمجھنا بھی بہت آسان ہے. شروعات میں مذکر یعنی میسکولین، طالبن اسٹوڈنٹ ریپرزینٹس میل ناؤنس. طالبن سے مراد کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے جو میل ہو. فیمینن طالبتن، ہر فیمیل اسٹوڈنٹ کو آپ طالبتن کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد آتی ہے کوانٹٹی. عموماً تمام زبانوں میں دو ہی کوانٹٹی ہوتی ہیں، سنگولر یا پلورل. لیکن عربی میں تین ہیں، سنگولر، ڈوئل اور پلورل. سنگولر سے مراد کتابن ایک کتاب، اور پلورل کتبن بہت سی کتابیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان میں عدد یعنی کوانٹٹی کے لیے مثنیٰ بھی آتا ہے. ڈوئل، کتابانی، دو کتاب. اس کے لیے اسپیسیفک ورڈ ہے، ایک پورا اصول ہے جو انشاءاللہ ہم آگے سیکھیں گے. بس یہ بات یہاں ذہن میں رکھنے کی ہے کہ عربی زبان میں کوانٹٹی تین طرح کی ہوتی ہے، سنگولر، ڈوئل اور پلورل. مفرد، مثنیٰ اور جمع. ایک، دو، تین یا تین سے زیادہ. کتابن ایک کتاب، کتابانی دو کتاب، کتبن تین یا تین سے زیادہ کتابیں یا بہت سی کتابیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور عربی زبان کے فنڈامنٹلز آپ کے سمجھ آئے ہوں گے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.